اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور پردہ نشین خواتین و بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کی آج 25 رمضان 1445 5 اپریل، اللہ رب العالمین ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے اہل و عیال اور ہمارے والدین، ماں باپ اور ہمارے عزیزوں کی سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اہل و عیال کی اور ہمارے والدین کی سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ یہ مہینے کا ہم انتظار کر رہے تھے، مہینہ آیا اور 25 دن ختم بھی ہو گئے۔ یہ مہینہ جس تیزی کے ساتھ آیا، اللہ نے بتا دیا، الارم دیا تھا پہلے ہی، ایام معدودات، یہ تھوڑے سے گنے چنے دن ہیں، اگر آپ نے اس میں غفلت کیا تو یہ چلے گئے۔ تو خوش نصیب ہے وہ انسان جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کیا، محنت کی، روزے پورے رکھے اور روزوں کے ساتھ میں رات میں قیام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، صدقہ اور خیرات کیا، اللہ کو راضی کرنے والے جتنے کام تھے سب کیے، وہ خوش نصیب ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے سمجھا کہ کر لیں گے، دیکھا جائے گا، اور ابھی نہیں کل رکھوں گا روزہ، اس طرح کچھ مسلمانوں نے روزہ نہیں رکھا، کچھ خواتین نے، عورتوں نے روزہ نہیں رکھا، یا یہ کہ نمازیں ڈھنگ سے نہیں پڑھی، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ گھر میں نماز پڑھ لیں گے۔ گھر میں نماز سستی اور کاہلی ہوتی ہے، اور شیطان وہاں صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے آدمی کو روکتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسجد میں نماز پڑھنا ریاکاری ہے، اپنے گھر میں پڑھ لیں گے، تو نہ گھر میں پڑھا ڈھنگ سے، نہ مسجد میں آ کر عبادت کی، اور اپنے بزام خیش اپنی عبادتوں کو غارت کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ اور ابھی بھی ہمارے پاس 4-5 دن باقی ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی، ان کو اپنے اعمال میں جنہوں نے کوتاہی کی ہے وہ کوشش کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ یہ مہینہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اور حقوق اللہ، حقوق العباد کو ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر آدمی اللہ کے حقوق کو پوری طرح سے ادا کرتا ہے، اور پورے سال میں سب سے افضل، بہترین اور سب سے اچھا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ افضل آخری 10 دن ہے۔ آخری 10 دن، آخری عشرہ، آخری دنوں کی جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ تمام 20 دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں کے اندر بہت زیادہ محنت کرتے، جو پچھلے 20 دنوں کے اندر آپ کی محنتیں نہیں ہوتی۔ اور مبارک دنوں میں، جس میں لیلۃ القدر کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آپ نے پورے 10 دن اللہ کی عبادت کی ہے، راتوں میں پوری طرح جاگتے، شد میزرہ، کمر کس لیتے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے، احیا لیلہ، پوری رات جاگتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اور اعتکاف کو بیٹھتے، اور اعتکاف میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، حالت اعتکاف میں تم اللہ کے گھر میں جب ہو اپنی عورتوں سے تعلقات نہ رکھو۔ تو اعتکاف میں آدمی اپنی زندگی کے تمام ایکٹیویٹیز سے جدا ہو کر خالص اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جمع ہوتا ہے۔ آدمی اعتکاف بیٹھنے کے لیے ابھی تو 5 دن گزر چکے، 5 دن باقی، 4 دن باقی ہیں۔ اگر کوئی آدمی 1 دن 2 دن بھی اللہ کی بارگاہ میں دنیا داری سے، دنیا کے جھمیلوں سے اور تمام کاروبار، اپنی تمام چیزوں سے الگ ہو کر 1 دن 2 دن بھی اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے۔
اور اعتکاف میں یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری طرح جسم، دل اور دماغ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں لگائے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور اپنی عبادتوں کو سے اللہ کو راضی کر لے، اور استغفار کثرت کے ساتھ کرے، قیام کرے، نمازیں پڑھے اور قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرے۔ اور یہ مہینہ قرآن مجید کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن مجید کو ختم کر دے جبریل علیہ السلام کے ساتھ میں۔ آپ جبریل علیہ السلام کو سناتے، جبریل علیہ السلام آپ کو سناتے، لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا آخری سال آپ نے 2 قرآن آپ نے ختم کیا۔ تو ان مبارک راتوں میں جتنا ہو سکتا ہے قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور جنہوں نے قرآن ختم نہیں کیا ہے انہیں اپنے اوقات کو نکال کر زیادہ سے زیادہ توجہ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان 4 دن کے بعد میں ممکن ہے، اگر 29 کا چاند دکھے یا 5 دن کے بعد اگر 30 کا چاند، 30 روزے مکمل ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ہمارے روزے قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے کی رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں، مغفرتیں اور اللہ کی مہربانیاں جو آسمان سے بندوں کے لیے روزے کے مہینے میں رکھا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے، ہمارے خواتین کی اصلاح فرمائے۔ جو نماز میں کوتاہی کر رہے تھے الحمدللہ 1 مہینے کی پریکٹس سے اللہ تعالیٰ نے عادت ڈالی ہے فجر کی نماز کو جاگنا، جیسے اب رمضان میں نماز پڑھتے ہیں۔ رمضان میں جس طرح مرد حضرات، عورتیں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ نمازیں اللہ نے ہمارے اوپر ساری زندگی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد بنا کر نماز کو اسٹارٹ کیا، آخری دن تک جب دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تب تک آپ نے نماز پڑھی ہے، ایک نماز بھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا آپ صحت مند ہوں یا بیمار ہوں، آپ اچھے ہوں یا برے ہوں، آپ جوان ہو کہ بوڑھے ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، بچہ ہو کہ جوان ہو، سب کے لیے نماز فرض ہے۔ اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے حالت قیام میں، حالت سفر میں، حالت بیماری میں، حالت جنگ میں، میدان جنگ میں دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو حکم ملا، نماز کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ نماز پڑھنا ہے۔ نماز ایک بھی معاف نہیں ہے۔ آپ نے نماز چھوڑی ہے، ابھی صبح دیکھ رہا تھا، ایک صاحب نے کہا اگر زندگی میں آپ کی نمازیں چھوٹی ہیں، نمازوں کی قضا ہو گئی، تو جمعہ کے دن آپ 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت میں اس طرح سے کہ پہلے سورہ فاتحہ اس کے بعد 15 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، تو آپ کی قضا نمازوں کی یہ ہو جائے گی۔ کسی نے کہا کہ آپ اتنے پیسے حساب کر کے دے دو، مولوی صاحب پیسے خود مانگتے ہیں، بولے آپ کی نمازوں کی قضا اتنی ہوئی ہے تو آپ اتنے پیسے دے دیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کسی مولوی نے کہا کہ جی آپ مکہ چلے جائیے، 1 نماز پڑھیے، 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، تو وہاں آپ جانے سے، آپ کا عمرہ کرنے سے آپ کی قضا نمازیں برابر سرابر ہو جائیں گی، بلکہ ایکسٹرا ہو جائے گی۔ یہ سارے جھوٹ ہے، غلط ہے، باطل ہے، یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں۔ ایک ہی چیز ہے، اگر نماز چھوٹی ہے غفلت سے، جہالت سے اور نادانی سے، تو ایسے انسان کو، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ حقوق اللہ، اللہ توبہ کرنے سے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اور کثرت نفل نماز پڑھنا، تاکہ جو نمازیں ہماری چھوٹی ہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، فرض نمازوں کو دیکھو میرے بندے کی، فرض نمازوں میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کی سنت نمازیں اس فرض کو پورا کرنے کے لیے ڈالو۔ تو اس اعتبار سے علماء نے کہا کہ جس کی نمازیں زندگی میں چھوڑی ہیں وہ شخص اپنی کثرت کے ساتھ نفل نمازیں ادا کرتا رہے، تاکہ وہ نمازیں اس کے کام آئے قیامت کے دن، اور فرض میں جو کمی ہے وہ ڈال کر پورا ہو جائے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہمیں اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز جس طرح رمضان میں پڑھتے ہو، وہی اللہ عز و جل ہے جس نے 5 وقت پوری زندگی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ جو اللہ رمضان میں جس کو پہچان کر مسجدوں کو آتے ہو،
جو اللہ رمضان میں پہچان کر اپنی زبان، اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو سنبھالتے ہو، سدھارتے ہو، وہی اللہ پورے سال میں ہمارے ساتھ میں ہے۔ اور جو چیز رمضان میں حرام ہے رمضان کے بعد بھی حرام ہے، اور جو چیز رمضان میں ہم جس طرح اہتمام کرتے ہیں یہ پوری زندگی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج جو بات آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ابھی رمضان جیسے جیسے ختم ہوتا ہے ہماری ایکٹیویٹیز اور ہمارے اعمال بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ان اعمال میں ایک ہے رمضان کے اینڈ پر زکوٰۃ فطر، فطرانہ جسے کہتے ہیں یا زکوٰۃ فطر کہتے ہیں، اس کا دینا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر فرض کیا ہے، جیسا کہ حدیث آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا ہے، ایک صاع کھجور کا، ایک صاع جو کا، غلام کے اوپر، آزاد کے اوپر، مرد کے اوپر، عورت کے اوپر، چھوٹے کے اوپر، بڑے کے اوپر، تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدُّوا قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ، اور حکم دیا کہ زکوٰۃ فطر کو ادا کر دو لوگوں کے نماز کو جانے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کر دینا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر یہ بھی آیا ہے کان ابن عمر یعطیہا الذین یقبلونہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زکوٰۃ فطر، آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ بن عمر بہت زیادہ اللہ کے نبی کی سنتوں کا اہتمام کرنے والے تھے، تو وہ اپنی زکوٰۃ فطر کو ایک دن 2 دن پہلے جو لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں ان کو دے دیا کرتے تھے، پہنچا دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ مسجد میں یا کہیں ٹیم ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے جو جمع کرتے ہیں اور محلے کے غریب لوگوں کو دیتے ہیں، تو ان کے پاس بھی جمع کر دیں، وہ بھی صحیح ہے۔ یا یہ کہ خود اپنے طور پر آپ اپنے زکوٰۃ فطر کو خود لے جا کر غریبوں کے ہاتھ میں دے دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا ہے، اور ہر مسلمان کے اوپر اگر آج بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی دینا ہے، بیمار ہو، مجنون ہو، اچھا ہو، کیسے بھی ہو، ہر مسلمان کے اوپر زکوٰۃ فطر فرض ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان عورتوں کو بھی زکوٰۃ فطر کا حکم کرتے جن کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، تو حمل والے پیٹ کے بچے کی طرف سے بھی حضرت عثمان نے زکوٰۃ فطر دیا ہے، تو دیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ فطر کو آپ سمجھیں۔ اور یہ زکوٰۃ فطر کی تعریف کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا۔ مال کی زکوٰۃ ہے تو مال کو پاک کرتا ہے، مال والے کو پاک کرتے ہیں اس زکوٰۃ کے ذریعے، جیسا کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ کا دینا۔ اور زکوٰۃ فطر یہ رمضان کی زکوٰۃ ہے۔ رمضان میں ہر روزے دار جو روزہ رکھتا ہے اور روزہ نہ بھی رکھے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فطر ہے۔ یہ نہیں کہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کو زکوٰۃ فطر نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کے اوپر رمضان میں زکوٰۃ فطر دینا ہے، چاہے روزہ رکھے نہ رکھے، بیمار ہو یا صحت مند ہو، بوڑھا ہو یا آج ہی پیدا ہونے والا بچہ کیوں نہ ہو، سب کے اوپر فرض ہے۔ زکوٰۃ فطر کا مقصد کیا ہے؟ یہ جب زکوٰۃ فطر، فطر کا معنی ہے روزہ ختم، تو روزہ ختم تو زکوٰۃ فطر واجب۔ روزہ ختم نہیں ہوا اس سے پہلے زکوٰۃ فطر کا دینا غلط۔ کچھ لوگ 15 رمضان سے 20 رمضان سے زکوٰۃ وصول کرنا شروع کر دیتے، گھروں میں جا کے لوگ مانگتے ہیں تو گھر والی عورتیں دے دیتی ہیں، یہ غلط ہے، قبول نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ فطر کب شروع ہوتا ہے؟ جب فطر ہوگا۔ فطر کے معنی روزہ ختم ہوگا۔ جب فطر ہوگا، روزہ ختم ہوگا تو زکوٰۃ شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں نے پہلے دیا ہے دوبارہ ان کو دینا ہے،
کیونکہ انہوں نے وقت سے پہلے دیا ہے وہ قبول نہیں. جیسے ہر چیز کا ایک وقت ہے، نماز کا ایک وقت ہے، روزے کا ایک وقت ہے، زکوٰۃ فطر کا بھی اللہ نے فطرانہ کا معنی روزہ ختم زکوٰۃ دینا آپ کو اس وقت ضروری ہے. اور زکوٰۃ فطر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ فطرانہ یا زکوٰۃ فطر کا مقصد یہ ہے، قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض قرار دیا ہے. مقصد کیا ہے؟ کیوں دیا جاتا ہے؟ سنیے غور سے. طہرۃ للصائم، روزے دار کو پاک کرنے کے لیے، روزے دار کو پاک کرنے کے لیے جسمانی روحانی ہر اعتبار سے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ بندے کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے کہ روزے دار کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ فطر دیا جاتا ہے. اور من اللغو والرفث، من اللغو، لغو کے معنی ہے بیہودہ فحش گندی باتیں زبان سے پورے مہینے میں کبھی بولا ہوگا. اور آج کل اینڈرائڈ موبائل نے کہیں نہ کہیں ہم کو جھکا دیتا ہے. آدمی نفس کی خواہش پر مجبور ہو کر کہیں نہ کہیں وہ موبائل کو دیکھتا ہے. تو بے حیائی اور فحش گندی چیزوں سے پاک کرنے کے لیے، والرفث، اور بکواس کرنا، غیبت کرنا، لوگوں کی برائی کرنا، کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے بندے سے، تو رمضان میں یہ تمام غلطیاں جو رمضان میں روزے دار سے ہوتی ہیں ان تمام سے روزے دار کو پاک صاف کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے. اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے، یہ تو ایمانی روحانی اور روزے دار کے لیے ہوا، لیکن اس کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کو کھانے کے طور پر اللہ نے رکھا ہے کہ رمضان میں جس طرح آپ کھاتے پیتے ہیں، روزہ افطاری کرتے ہیں، ویسے ہی عید کے موقع پر غریب لوگ اپنے گھروں میں کھائیں پئیں اور ان کو فکر نہ ہو کہ بھئی گھر میں اناج نہیں، بلکہ گھر میں خوشحالی ان کے آ جائے. اس لیے غریبوں کو کھانے پینے کا یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو یہ روزے کا افطاری کا جو ہم نے پورا مہینہ کیا ہے اس کے بدلے میں عید سے پہلے یہ زکوٰۃ فطر کا دینا روزے ختم ہونے پر اس کا وقت شروع ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا فمن اداها قبل الصلاۃ، جس نے عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کر دیا تو اس کا قبول ہو جائے گا. فَهِيَ زَكَاةٌ مقبول، وہ زکوٰۃ مقبول ہو گئی. اور جس نے ومن اداها بعد الصلاۃ، اگر کسی نے دینے میں کاہلی کیا اور عید کی نماز کے بعد دیتا ہے تو وہ عام صدقہ میں سے صدقہ ہو جائے گا، اس کی زکوٰۃ فطر ادا نہیں ہوگی. تو لازماً عید کی نماز سے پہلے آپ کو ادا کرنا ہے. تو اس طرح سے میرے بھائیوں اور بہنوں زکوٰۃ فطر کا اہتمام کریں. اور زکوٰۃ فطر ہو یا مال کی زکوٰۃ ہو، یہ کسی غیر مسلم کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے اور عبادت صرف مسلمانوں کے لیے ہے. اور عبادتیں طہرۃ للصائم، روزے دار کی جو پاکی صفائی کا جو مسئلہ ہے یہ غیر مسلم کو زکوٰۃ فطر نہیں دے سکتے. زکوٰۃ کا مال بھی کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، یہ صرف مسلمانوں کو دینا ہے. اور اس طرح سے زکوٰۃ فطر کو آپ خیال رکھیں. اور اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ روزہ چاند دیکھنے کے بعد، یا 28 کی شام سے 29 اور 30 یہ 2 دنوں میں زکوٰۃ فطر ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر دیا کرتے تھے. اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ روزے زکوٰۃ فطر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ 1 صاع. 1 صاع ایک ناپ ہے، 4 مد. مد کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی بڑے آدمی بڑے ہاتھ والا ہے تو اس کا 1 پسو 4 پسو ڈالنے سے 1 مد ہوتا ہے، اور 4 مد کا 1 صاع ہوتا ہے. تو 1 صاع آدمی کو زکوٰۃ فطر دینا ہے. اور یہ ہمارے تول کے حساب سے تقریباً 2.5 کلو سے 3 کلو تک
علماء کرام نے کہا کہ 2.5 کلو دے دے ادا ہو جائے گی، اگر 3 کلو دے دیا تو بہتر ہے۔ ایک آدمی کی طرف سے کتنا دینا ہے؟ 3 کلو اناج دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا نعطیہا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعیر او صاعا من زبیب او عقد، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 صاع اناج دیتے تھے، کھانا پینا کوئی بھی ہے، یا 1 صاع کھجور دیتے، یا 1 صاع جو دیتے، یا 1 صاع منقع دیتے، یا 1 صاع پنیر دیتے، پنیر۔ تو اس وقت وہاں کے لوگوں کا کھانا پینے کا جو چیز تھا، اس چیزوں کو کھاتے تھے اور اس کو ذخیرہ بناتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو یہ زکوٰۃ فطر اپنے کھانے پینے کے اناج جو ہم کھاتے ہیں ڈیلی، ان میں سے زکوٰۃ فطر دینا ہے۔ چاول ہے، جاری ہے، یا یہ کہ گندم ہے، گیہوں ہے، اور اسی طرح سے دال ہے، اور اسی طرح سے اور بھی کھانے پینے کی چیزیں، شکر ہے، اور البتہ گوشت نہیں دے سکتے، مچھلی نہیں دے سکتے، انڈے نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ اناج جس کو ذخیرہ کیا جاتا ہے، جس کو کھا کے اپنے گھر میں غریب رکھ بھی لے گا، اناج کے طور پر 6 مہینے کھائے، 3 مہینے کھائے، اس کو اناج کے طور پر جمع کر لے گا، تو ہم ایسے آدمیوں کو دیں گے۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ فطر ادا کرنا، جیسا کہ آپ نے سنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ فطر اینڈ آف دا رمضان کے ختم ہونے پر زکوٰۃ فطر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ کب تک؟ عید کی نماز تک، عید کی نماز سے پہلے تک ادا کر دینا ہے۔ اور انشاءاللہ عید کی نماز بھی اسی مسجد سنابل میں 7:15 بجے جماعت ہوگی، اور آپ حضرات اپنے دوست احباب سب کو بتائیں، انشاءاللہ یہاں جو نماز کے لیے آئیں گے 7:15 بجے عید کی نماز قائم ہوگی۔ عید کی نماز کا اعلان بھی کر دے رہا ہوں ساتھ میں، اور انشاءاللہ عید کی نماز کے لیے کچھ باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عید کی نماز کو آنے کے لیے کچھ آداب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، عید کے دن کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے، اور ہمارے لیے رمضان کا مہینہ اللہ نے رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں، مغفرتیں اور جنت کے دروازے کھلے رکھا، جہنم کے دروازے بند رکھا۔ سارے مسلمان دنیا کے اندر اس مبارک دن کے لیے پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اپنے روزوں کے دنوں کو پورا کرو، اور جب پورا ہو جائے تو اللہ کی تکبیر کو بلند کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میدان میں سارے مرد اور عورتیں سب جمع ہوتے ہیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ہمیں حکم ملتا تھا کہ ہم اپنے گھروں سے ان عورتوں کو بھی لے کر آئیں جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی، پردہ نشین ہے، بہت ہی شریف ہیں، ایسی عورتوں کو بھی لے کر آؤ، اور حیض اور نفاس والی جو ناپاک عورتیں ہیں ان کو بھی لے کر آؤ۔ اور کچھ عورتوں نے کہا ہمارے پاس اوڑھنے کے لیے برقع نہیں ہے، چادر نہیں ہے، کہا اپنے کسی بہن سے ادھار لے لے اور پہن کر عیدگاہ کو آئے۔ اور یہ جو عورتیں ناپاک ہیں مسلمانوں کی عید کی نماز میں شامل نہیں ہوں گی، لیکن عید کے دن عیدگاہ نماز کی جگہ پر آئیں گی اور آخر میں بیٹھیں گی جو ناپاک عورتیں ہیں، اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل رہے گی۔ اس دن اللہ کی رحمت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے داروں کا عید کا شکرانہ کے طور پر جو آتے ہیں شکر ادا کرنے کے لیے عید کی نماز پر، اللہ کی رحمت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اس میں ان عورتوں کو بھی اللہ کے نبی نے حکم دیا جو ناپاک ہیں وہ آ کر بیٹھیں تاکہ اللہ کی رحمت ان کو بھی مل جائے، اور اس طرح دعاؤں میں وہ شامل ہو جائے۔ تو اس طرح سے سب لوگ عید کی نماز کے لیے آنا ہے، اور عید کی نماز جیسا کہ آپ کو بتایا یہاں پر 7:15 بجے انشاءاللہ ہوگا۔ اور نماز کو آنے سے پہلے غسل کرنا نمبر 1، نمبر 2 اچھے لباس جو اللہ نے ہمیں دیا ہے میسر ہم اس کو پہنیں، اور نمبر 3 ہے کہ عید کی نماز کو آنے سے پہلے کھجور کھا کے آنا۔ کھجور نہ ملے تو کوئی بھی چیز کھائیں، ناشتہ کریں، کیونکہ
رمضان ختم ہو گیا، روزہ ہم نہیں ہے، اللہ نے آج ہمارے لیے عید رکھا ہے، یہ بتانے کے لیے فجر کے بعد آپ روزہ کھول کر کھجور کھا کر، اللہ کے نبی کھجور کھاتے تھے اور طاق عدد میں کھاتے تھے، اور طاق عدد میں 3، 5، 7، 11 آپ جتنے چاہے کھائیں، اور اگر کھجور ہی نہیں بلکہ شیر خورما پی کر آتے ہیں یا کوئی اور ناشتہ بھی کر کے آتے ہیں تو کرنا درست ہے، کھانا جائز ہے، کھا کر آئیں گے، بغیر کھائے نہیں۔ اور اسی طرح سے عید کی نماز کے لیے جب چاند دکھا، عید کا اعلان ہو گیا تو تکبیر پڑھنا شروع کر دینا۔ کیا تکبیر ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر پڑھتے رہنا۔ کب تک؟ رات بھر تکبیر پڑھتے رہیں گے، گھروں میں مرد عورت، گلیوں میں گزرتے ہوئے بچے، مرد جو گلیوں میں کوچوں میں گزرتے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں، سائیکل موٹر میں جا رہے، کار میں جا رہے، آپ تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں۔ اور عید کے دن جب نماز کے لیے نکلتے حضرت عبداللہ بن عمر تو گھر سے نکلنے کے بعد تکبیر پڑھتے ہوئے نکلتے، اور تکبیر اس وقت تک پڑھتے جب تک کہ امام آ جائیں۔ جب امام آ گئے تو پھر تکبیر پڑھنا بند، اور امام صاحب تکبیر پڑھیں گے تو ان کے ساتھ آپ بھی تکبیر پڑھیں۔ تو اس طرح سے تکبیر کا بلند کرنا اللہ نے قرآن میں حکم دیا، صحابہ کرام تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ اور عید کی نماز کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک راستے سے عید کی نماز کو آئیں اور دوسرے راستے سے راستہ بدل کر اپنے گھر جائیں، ایک راستے سے آنا، دوسرے راستے سے جانا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ مسلمانوں کی آج عید ہے، مسلمانوں کے دین کا آج، ہمارے دھرم کا یہ شان و شوکت کو دکھانے کے لیے کہ ہم عید کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اور عید اسے کہتے ہیں جو فجر کے بعد میں اللہ کی عبادت میں شکرانے کے طور پر عید منائی جاتی ہے، تکبیر پڑھ کر، عید کی نماز پڑھ کر۔ باقی جو لوگ رات میں جشن مناتے ہیں میلاد النبی کا، رات میں جشن مناتے 11ویں کا، رات میں جشن مناتے عرس میلے ٹھیلے کا، یہ سب حرام چیزیں ہیں، اسلام نہیں ہے۔ کیوں؟ غیر مسلموں کی عیدیں بھی شام میں ہوتی ہیں، اور بدعت والی جتنی بھی عیدیں ہیں سب شام میں ہوتی ہیں۔ تو شام میں عید منانا اس بات کی دلیل ہے وہ باطل ہے، فاسد ہے، گنہگار ہیں وہ لوگ جو اسلام کے نام سے اسلام کو بدنام کیا، اسلام کے خلاف عمل کر کے اپنے آپ کو گنہگار بناتے ہیں۔ تو شام میں عید نہیں ہوتی ہے، فجر کے بعد عید ہوتی ہے، اور سال میں 2 عیدیں ہماری ہیں، ایک رمضان کی مبارک عید ہے جو عبادتوں کے بعد کی جاتی ہے، اور دوسرا قربانی کی عید ہے جہاں ساری دنیا کے مسلمان بارگاہ رب العالمین میں اللہ کے مہمان بن کر حج ادا کرتے ہیں، بیت اللہ میں، عرفات کے میدان میں، اس کے بعد میں پھر ہماری قربانی کی عید ہوتی ہے، یہ بھی فجر کے بعد ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے میرے دوستو عید ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عید میلاد النبی، عید شب معراج، عید شب برات سب باطل ہے، غلط ہے، فاسد ہے، یہ اسلام میں کوئی اس کا مقام نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آخری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے رمضان کے بعد روزے ختم نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صام ستا من شوال، جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اس نے پورے سال کے روزوں کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ رمضان کے بعد کتنے روزے رکھنا ہے؟ 6 روزے رکھنا ہے۔ کون سے مہینے میں؟ شوال کے مہینے میں۔ اب 6 شوال کے روزے رمضان کے بعد فوراً عید کے بعد لوگ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط۔ آج عید ختم ہوئی، کل سے روزہ رکھنا شروع کر دیا، عورتیں رکھتی ہیں، یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ بقرعید میں، ایام تشریق میں روزہ رکھنے سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ یاد رکھیں، نقطے کی بات بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ جو لوگ عید کے بعد میں دوسرے دن روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں وہ غلط ہے۔ علماء کرام نے کہا عید ہماری 3 دن تک خوشی منانا ہے، کیونکہ عید کے دن، عید رمضان کا روزہ رکھ کے تھک کے سو گیا، پھر اس کے بعد میں اب ملنے کے لیے لوگ آئیں گے، دوسرے دن آئیں گے، تیسرے دن آئیں گے۔ اب گھر کو کوئی آدمی آیا تو بولیں گے ہاں ہم سب سو رہے ہیں، ہم لوگ نیند میں ہیں، ارے ہم روزے سے ہیں، آپ کو کوئی پانی بھی نہیں پلا سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ عید کی خوشی 3 دن ہے،
تو 3 دن تک روزہ نہیں رکھنا. لوگ آئیں گے، آپ جائیں گے، لوگوں کے ساتھ کھائیں گے، پیئیں گے، کھلائیں گے، یہ خوشی کا منانے کا دن ہے. 3 دن کے بعد میں روزہ رکھنا ہے. اب چاہے تو ایک ایک کر کے الگ الگ رکھو پورے مہینے میں، چاہے تو 2 کر کے رکھو. آپ کو چھٹی نہیں ہے سیٹرڈے سنڈے رکھو، یا جمعرات اور پیر رکھو، یا یہ کہ آپ جیسے بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں پورے مہینے کے اندر رکھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ مسلسل رکھنا ضروری ہے. اس طرح سے عید کے بعد میں شوال کے 6 روزے رکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ پورے سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور دوسرا، عید کی نماز کا وقت جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، انشاءاللہ العزیز 7:15 بجے یہاں پر عید کی نماز کھڑی ہوگی. آپ تمام حضرات 7 بجے تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم.